बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। आज की दो ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स पर बात करनी है। एक तो है चौधरी परवेज़ इलाही, मोनेज़ इलाही और हमनवाओं की पीटीआई में शमूलियत, यानी काफ लीग का पीटीआई में जम होना। क्या ये प्रैक्टिकली मुमकिन है? ये जम हो सकता है या नहीं? इसमें बड़ी रुकावट क्या है? अब से थोड़ी देर पहले परवेज़ इलाही को शोकाज नोटिस भी मिल गया, लेकिन ओवरऑल ये नोटिस मिलते भी रहे तब भी ये पॉसिबल है। अगर पार्टी ना सही तो पार्टी के अराकीन सारे के सारे भी पीटीआई में शामिल हो सकते हैं और खाली शुजात हुसैन सरबराही लेके एक कमरे में बैठे रह सकते हैं। आगे क्या होगा और इमरान खान साहब क्या चाहते हैं, मोनेज़ इलाही से उनकी क्या बातचीत चल रही है, इस पर थोड़ी बातचीत करनी है। लेकिन जो सबसे अहम खबर इस वक्त की है वो इमरान खान साहब के उस बयान की है जिसके बाद सारा सियासी मंजरनामा बदलता नजर आ रहा है। इमरान खान ने आखिरी लम्हात में खेल बदल दिया है और अब वो वापस जा रहे हैं कौमी असम्बली में। बहुत सारे जो उनके मुखालिफिन हैं या नाक़िदीन हैं वो इसको यू टर्न का नाम देंगे कि इमरान खान का एक और यू टर्न, वापस चले गए कौमी असम्बली में और ये कहा था वो कर दिया, पुराने बयानात निकालेंगे आर्काइव सिस्टम से, सारे टीवी चैनल्स के प्रोड्यूसर्स की ड्यूटियाँ लग जाएंगी, जो चीखने चिल्लाने वाले एंकर्स हैं वो आपको शाम 10 बजे के प्रोग्राम या 8 के बाद वाली जितनी स्लॉट्स हैं उनमें बताएंगे कि ये देखे इतनी बार कहा था इमरान खान ने, इतनी बार कहा था। भाई इमरान खान की पार्टी, उसकी मर्जी, उसकी सियासी स्ट्रेटजी, जो मर्जी करे अपनी पार्टी के साथ, कोई गैर आईनी, कोई गैर कानूनी कदम तो नहीं उठा रहे ना, यही है स्ट्रेटजी। उन्होंने कल के बयान में भी ये कहा कि इतनी टेंशन दूंगा शहबाज शरीफ को कि नींद की गोलियां खानी पड़ेंगी, और आज उन्होंने एक बार फिर कहा कि शहबाज शरीफ की नींदें हराम करने वाला हूं। क्या चल रहा है उनके माइंड में, और आगे दो तीन चीजें जिनकी वजह से वो कौमी असम्बली में वापस जा रहे हैं, वो अपनी गाड़ी वापस दौड़ा रहे हैं कौमी असम्बली की तरफ, उनमें दो तीन चीज़ें मैं आपको बता देता हूं। नंबर 1 है शहबाज शरीफ के खिलाफ एतमाद का वोट, नंबर 2 है रन ऑफ इलेक्शन, और नंबर 3 है कुछ अरकान असम्बली के पीटीआई से राब्ते। ऐसे अरकान असम्बली जो इस वक्त तक शहबाज शरीफ को सपोर्ट करते रहे हैं, लेकिन अंदर खाते वो भी चाहते हैं कि इस वक्त पीटीआई का एक हॉट टिकट है तो उसको आइंदा इंतखाबात में हासिल किया जाए। नो मैटर व्हाट द सिचुएशन इज इन पीटीआई सिंध में पीटीआई की तंजीम कमज़ोर रही, कुछ उनकी अपनी गलतियां, उसकी वजह से जो नतायज और प्लस जो बेइंतहा रिगिंग जैसे मामला हमारे सामने आए। नहीं कराना आपने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के ज़रिए इलेक्शन, तो फिर ये तो आपको जब तक पाकिस्तान में इलेक्शन इस फरसूदा निज़ाम के तहत होते रहेंगे आपको नज़र आता रहेगा। लेकिन आज इमरान खान साहब ने खुद ही एडमिट किया कि उनकी तंजीम सिंध में कमज़ोर है और उन्हें सिर्फ 2 हफ्ते अब मज़ीद लगेंगे मुकम्मल रिकवर होने में, और अगला हदफ उनका सिंध ही होगा और सिंध में जाके वो अपनी तंजीम साजी करेंगे। लेकिन जो पंजाब में मामला है वो बिल्कुल बरक्स है, इसको सिंध से लिंक करने की ज़रूरत नहीं है। पंजाब इमरान खान 3 बार, मैं पहले बता चुका हूँ, जीत चुके हैं 2018 के बाद से अब तक। इसके बावजूद भी कि उनके एमपीएस को पता कि हम इमरान खान का साथ देंगे, हमें पंजाब असम्बली वापस नहीं मिलेगी, कुर्बान हो जाएगी, उन्होंने उनका साथ दिया। इसके बावजूद कि वोटर्स को ये पता था कि हमारे दिए हुए वोट से जीत कर ये सूबाई असम्बली नहीं चलाएंगे, तहलील करेंगे, इसके बावजूद वोटर्स ने उन्हें वोट दिए। तो इमरान खान ये जो 2 महीने का, 2.5-3 महीने का स्पेल अब स्पेंड कर चुके हैं, उन्होंने अपनी पूरी प्लानिंग मुकम्मल कर ली है। और दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब हैं, उनका अब हनीमून पीरियड तो पहले ही खत्म हो चुका, अब उनके लिए मुश्किलात ही मुश्किलात है। जब तक नए इलेक्शन नहीं होंगे शहबाज शरीफ साहब अब आसानी से हुकूमत नहीं कर सकेंगे। सिंपल रीज़न है, इमरान खान के पास इस वक्त क्या है खोने के लिए? कुछ भी नहीं है। पंजाब उन्होंने खुद कुर्बान किया, सिंध 1-2 दिनों में, केपी असम्बली 1-2 दिनों में डिसॉल्व हो जाएगी, और सारी प्लानिंग वो कर चुके हैं। और प्लस ये कि अब वो आपका टेस्ट लेने के लिए कौमी असम्बली की तरफ लौट रहे हैं। उसकी बुनियादी वजह ये है जो मैंने 2-3 बताई, रन ऑफ इलेक्शन, एतमाद का वोट और नून लीग अराकीन के राब्ते। लेकिन उससे भी एक बड़ी वजह यह है कि जिस तरह आपने चेयरमैन नैब बनवा लिया, राजा रियाज के साथ मुलाकातें कर करके आपने चेयरमैन नैब एक ऐसा बंदा लगाया जिसकी आपके साथ कुर्बत थी, जिसको आप ही के भाईजान ने एक्सटेंशंस दी हुई हैं, और वही चेयरमैन नैब लगा। और फिर सारे केसेस किस तरह ख़त्म हुए, ये राजा रियाज साहब अपोजिशन लीडर बने थे, उस वजह से हुआ कि आपने आपस में एक ऐसा अपोजिशन लीडर जो ये दावा करता है कि वो आप ही के जमात से दिए हुए टिकट पर आइंदा इलेक्शन लड़ेगा, उसको आपने छोटे से ग्रुप में कन्वर्ट करके अपोजिशन लीडर बनाया और मनपसंद के फैसले ले लिए। इमरान खान साहब का ये बड़ा अच्छा एक फैसला है, और बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन उठाते थे उनसे जब मुलाकातें होती थी उस वक्त भी, कि अगर इसी तरह आप असम्बली से बाहर रहे, असम्बली में जाना सिर्फ इसलिए नहीं है कि कोई अराकीन ने तनख्वाहें लेनी है या कोई ज़ाती फ़ायदे लेनी है, इसलिए कि जो आपकी एक स्ट्रगल है, जो आपकी एक जंग है,
اس کو حتمی مرحلے میں لے جانے کے لیے آپ کا اسمبلی میں ہونا بڑا ضروری ہے. آئندہ انتخابات سے پہلے اگر آپ اسمبلی سے باہر رہتے ہیں اور امیجن کیجئے کہ شہباز شریف اور راجہ ریاض صاحب مل کے نگراں سیٹ اپ, نگراں وزیر اعظم لے آتا ہے. امیجن کریں کہ اگر یہ دونوں مل کے یہ طے کر لیں کہ نجم سیٹھی جو ہے وہ اگلے نگراں وزیر اعظم ہوں گے, تو عمران خان اس سسٹم سے باہر رہ کے, اسمبلیوں سے باہر رہ کے کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں. تو اس لیے بڑا ضروری تھا کہ ان کی پریزنس رہے. میں تو شروع سے یہ چاہتا تھا کہ اگر عمران خان نے اسمبلیوں سے باہر رہنا بھی ہے تو ایٹ لیسٹ ان کی اتنی پریزنس 20-25 لوگوں کی اسمبلی میں ضرور ہونی چاہیے جن کی تعداد راجہ ریاض والی اپوزیشن سے زیادہ بنتی ہے, تاکہ اپوزیشن لیڈر کم از کم اس گروپ کا یعنی پی ٹی آئی کے گروپ کا ہو. سمبولک چیزیں دونوں رہیں گی, عمران خان کا احتجاج بھی جاری رہتا اور ساتھ ساتھ اپوزیشن لیڈر بھی ان کا اپنا ہوتا, اور پھر شہباز شریف اپنی پسند سے یہ فیصلے نہ کر پاتے. اور دوسری بڑی ریزن وہ اعتماد کے ووٹ کے حوالے سے ہے. عمران خان 2-3 دن سے یہ انڈیکیٹ کر چکے ہیں کہ وہ شہباز شریف کو ٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں کہ وہ اعتماد کا ووٹ لیں. آلدو کہ میں یہ بڑا کلیئر ہوں اس معاملے میں کہ اعتماد کا ووٹ اگر شہباز شریف نہیں بھی لیتے تب بھی ان کے مقابلے میں چونکہ کوئی اور جماعت نہیں ہے تو فائدہ پھر بھی انہی کو ہونا ہے, یہ جائیں گے کہیں نہیں. لیکن اگر پی ٹی آئی ایوان میں چلی جاتی ہے اور ان کے 8 سے 10 لوگ پی ٹی آئی کے ساتھ ملتے ہیں تو پھر رن آف الیکشن میں صورتحال ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے. یہ ازمپشن ہے, ایک مفروضہ ہے. ایسا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بالکل ہو ہی رہا ہے, لیکن یہ پاسبلٹی بھی ہے, اور عمران خان خود اس کا ذکر کر رہے ہیں کہ ہم دیکھیں گے, ان کو ٹیسٹ کریں گے, اور اگر معاملہ رن آف الیکشن میں گیا تو ہم اپنی اسٹریٹجی بنائیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان نے وہ بہت سارے ڈیسیجنز کر رکھے ہیں جو ان دنوں میں اب آگے وہ امپلیمنٹ کرنے والے ہیں. تو پلان اے بی سی ہی نہیں ہے, ان کے مزید سرپرائزز بھی ہیں, اور شہباز شریف صاحب کے لیے آنے والا وقت مشکل ہے. معاشی معاملات کو سنبھالیں یا یہ اسی الیکشن میں پڑتے رہیں, یہ سیاسی گہما گہمی کو قابو کریں, ان کے لیے بڑا چیلنج ہوگا. عمران خان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے, وہ تو پورا دن صبح سے لے کے شام تک یہ پلاننگ, یہ میٹنگ, یہ سارا کچھ کرتے رہیں تو ان کو کوئی ایشو نہیں ہے, کیونکہ اب انہوں نے کوئی سربراہ مملکت تو اس وقت تو نہیں چلانے. شہباز شریف کے کندھے کے اوپر یہ سارا بوجھ ہے, اور ساتھ ساتھ یہ سیاسی رسا کشی بھی انہیں ڈیل کرنی ہے, تو ان کے لیے مشکل ہے. اور اسی وجہ سے عمران خان کہتے ہیں کہ شہباز شریف کی نیندیں حرام کرنے والا ہوں. لیٹس سی کیا ہوتا ہے آگے. ایک بڑی انٹرسٹنگ بات آپ کو بتانی ہے. اسی ساری سچویشن کے دوران جو دوسری بڑی میجر ڈیولپمنٹ ہے وہ ہے پنجاب میں پی ٹی آئی کو مزید مضبوط کرنے کے لیے کافلی کو ضم کرنے کا ڈیسیژن. اس سے 2 فائدے. ایک تو عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ چلے پنجاب میں پارٹی تو مضبوط ہوگی, جنہوں نے ہمارا ساتھ دیا انہیں ہم لے آتے ہیں پارٹی میں. لیکن دوسرا جو ایڈوانٹیج یہ ہوگا کہ جس طرح ایک اتحادی جماعت آپ کو بلیک میل کر سکتی ہے یا آپ کو ٹف ٹائم دے سکتی ہے یا اپنے فیصلے منوا سکتی ہے, وہ اگر آپ کی پارٹی کے بینر تلے آ جائے, آپ کی پارٹی میں ضم ہو جائے, تو وہ آپ کی پارٹی کے ڈسپلن کے انڈر ہوں گے. پھر جو آپ ہدایت دیں گے وہ ان کو ماننے کے پابند ہوں گے. جو پارلیمانی لیڈر پی ٹی آئی کا کہے گا وہ انہیں ماننا پڑے گا. تو اس لیے عمران خان صاحب اتحادیوں کے ڈسے ہوئے ہیں, انہیں پتہ ہے کہ اتحادیوں نے ان کے ساتھ کیا کیا, تو ان کا یہ فیصلہ بالکل درست ہے کہ ان سب کو آگے اکوموڈیٹ تو کرنا ہی ہے. تو بجائے اس کے کہ ڈیفرنٹ پھر سے کاف لیگ میں ہی انہیں ایڈجسٹ کیا جائے, یہ ہمارے ساتھ آئیں. اور اس کے سب سے بڑے حامی جو ہیں وہ مونس اصلاحی خود ہیں, وہ بھی چاہتے ہیں. جیسے یہ خبریں نشر ہونا شروع ہوئیں, آج شام 6 بجے کا وقت تھا کہ 6 سے 7 بجے کے درمیان یہ فیصلہ ہو جائے گا. ضم ہونے کا فیصلہ تو خیر ہو گیا, اعلان ہونا تھا باقی. تو چودھری شجاعت حسین نے وہاں بیٹھے بیٹھے پرویز الہی صاحب کی رکنیت معطل کر دی پارٹی کی, اور انہیں ایک شو کاز نوٹس جاری کیا ہے. وہ میں آپ کو اسکرین پہ بھی دکھا دوں گا. اس شو کاز نوٹس میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ کاف لیگ کی جو پنجاب کی پارلیمانی پارٹی ہے اس کے صدر ہیں, اس لیے آپ پوری پارٹی کو پی ٹی آئی میں ضم نہیں کر سکتے. تو انہیں کہا گیا ہے کہ اتنے دنوں کے اندر آپ اس شوکاز کا جواب دیں کہ کیوں آپ نے یہ فیصلہ کیا اور کیوں آپ یہ کرنے جا رہے ہیں, ورنہ آپ کی پارٹی رکنیت معطل کر دی جائے گی. وہ تو پہلے ہی کاف لیگ کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں, تو پارٹی رکنیت معطل بھی ہو جائے تو انہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور اگر پوری کاف لیگ اس طرح سے نہ صحیح, اگر پی ٹی آئی میں ضم نہ ہوئی, تو یہ جو 8-10 لوگ ہیں جنہوں نے مشکل وقت میں ساتھ دیا, یہ سارے اس پارٹی کو چھوڑ کے, خود اپنی رکنیت چھوڑ کے پی ٹی آئی میں ضم ہو سکتے ہیں, اور پھر پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر آئندہ کا الیکشن لڑ سکتے ہیں. تو نون لیگ نے بھی اب ہلکی ہل جل دکھائی ہے کہ نگراں وزیر اعلیٰ کے لیے انہوں نے اب رابطے شروع کر دیے ہیں, اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے, جو اس وقت بھی وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں جب تک نیا نہیں آ جاتا پرویز الہی, ان سے انہوں نے رابطہ کر کے یہ کہا ہے کہ ہم آپ کو نگراں وزیر اعلیٰ کے لیے جلد نام تجویز کر دیں گے. بہت سارے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ یہ معاملہ الیکشن کمیشن کی طرف ہی جائے گا, لیکن ایک پریسیڈنٹ اگر سیٹ کر دیں یہ سیاستدان آپس میں مل کے کہ اتنے
ہارڈ کور نام اپنے اپنی طرف سے نہ دیں کہ دیکھنے میں ہی لگے کہ یہ پی ٹی آئی کا کھلاڑی ہے یا لگے کہ یہ نون لیگ کا کوئی جیالہ ہے. اس سے ہٹ کے کوئی ایسے نام دیے جائیں, جیسے پی ٹی آئی نے بڑے زبردست نام 3 تجویز کر دی ہیں, ان کے اوپر کوئی چھاپ نہیں ہے کہ یہ پی ٹی آئی سے لنک رہے ہیں یا انہوں نے پی ٹی آئی سے کوئی فائدہ اٹھایا ہے, بڑے اچھے نام دیے ہیں. اسی طرح اگر دوسری طرف سے بھی نام آ جائیں تو بے شک پی ٹی آئی کو ان کا ماننا پڑے یا ان کو پی ٹی آئی کا نام تسلیم کرنا پڑے, لیکن یہ معاملہ سیاستدانوں کے درمیان ہونا چاہیے. جب الیکشن کمیشن کے پاس جائے گا تو پھر الیکشن کمیشن کس طرح کے فیصلے کرے گا یا کر سکتا ہے, اس کا پھر بہت لمبی ایک ڈیٹیل ہو جائے گی. ابھی جو سندھ میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے, آپ نے دیکھا کتنا عمران خان نے زور لگایا, کتنی کوشش کر کے دیکھ لی کہ ای وی ایم کے ذریعے الیکشن ہو, ای وی ایم, لیکن وہ نہیں ہو سکا. بند کمروں میں جو فیصلے ہوئے, انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان کے لیے ٹیکنالوجی ہے ہی نہیں, پاکستان کے نظام کو یہ سوٹ ہی نہیں کرتی. تو اگر اس وقت یہ فیصلہ کر لیا جاتا, کم از کم یہ انتخابات ای وی ایم پہ کرا کے ٹیسٹ کر لیا جاتا کہ یار کوئی گڑبڑ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. لیکن جو فیصلہ ساز تھے انہوں نے مناسب سمجھا کہ جو ووٹ کی بے توقیری کا عمل ہے وہ چلتا رہے, اور عوام یہ سمجھ بیٹھے کہ ہمارے ووٹ کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے, ہم جا کے دیں گے کسی کو, نکلے گا کسی اور ڈبے سے. تو جس طرح کا بھیانک اور خوفناک الیکشن وہاں پہ ہوا, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پی ٹی آئی کو بہت مقبول تھی جو ہار گئی, عمران خان صاحب خود تسلیم کر رہے ہیں کہ ان کی تنظیم وہاں پہ بہتر نہیں تھی, لیکن نتیجہ, رزلٹ اور یہ الیکشن کا پروسیس یہ کچھ ڈیفرنٹ ہو سکتا تھا, جس سے عوام کا کم از کم اعتماد بحال ہوتا اس الیکشن کے نظام پر. تو الیکشن کمیشن کے کنڈکٹ کے اوپر بھی سوالات اٹھ رہے ہیں کہ کس طرح کا یہ الیکشن کرایا آپ نے. خیر, آگے قومی اسمبلی کا الیکشن کرانا ہے, اس سے پہلے آپ اپنے رویوں میں اور اپنی کارکردگی میں اگر بہتری لے آئیں اور اپنے سسٹم میں بہتری لے آئیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی, ورنہ پاکستان اسی طرح یہ سیاسی کشمکش میں گھرا رہے گا. آج تک لیتے ہیں, اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.